حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، قیامت والے دن سارے
پوشیدہ جو باتیں ہیں، جتنی خفیہ باتیں ہیں، ساری کھل جائیں۔ یوم تبلی السرائر، سرائر جو ہے سر سے ہے، خفیہ پوشیدہ بات، وہ سارے اعمال اور وہ سارے نیتیں اور وہ سارے ارادے، ساری وہ خواہشیں، سارے وہ فیصلے، سارے وہ اعمال، عقائد، نظریات، اعمال، اقوال جو بندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، رب جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے۔ قیامت والے دن وہ ساری چیزیں کھل جائیں، وہ پوشیدہ رازوں کو کھولنے والا دن ہے۔ یوم تبلی السرائر، وما لہ من قوۃ ولا ناصر، کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی کہ ان خفیہ رازوں کو وہ چھپا سکے، اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ جس کے آسرے اور جس کے سہارے اور جس کا فلاں میرے پیچھے ہے، مجھے کون روک سکتا ہے؟ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ فلاں جتھا، فلاں بندہ، فلاں صاحب، فلاں افسر، فلاں جگیردار، سرمایہ جو ہے وہ میرے پیچھے ہے۔ وما لہ من قوۃ ولا ناصر، قیامت والے دن کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہو جو اس کی مدد کر سکے، نہ طاقت ہو کہ وہ اعمال چھپے رہیں، زہر نہ ہو، وہ راز جو بندہ جو کچھ کرتا رہا خفیہ طور پر، چھپ کے، پوشیدہ طور پر، تو والدین سے چھپے رہے، قوم سے چھپے رہے، جماعت سے چھپے رہے، دوستوں سے چھپے رہے، جو کچھ خفیہ پلاننگ سوچتے رہے اور کرتے رہے، ارادے و نیت، عقائد میں، اعمال میں، کردار میں، یوم تبلی السرائر، وہ سب کچھ ظاہر ہو گیا۔ آج بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو راز کی، دوستوں سے ہم وہ راز شیئر کرتے ہیں، ان کو حصے دار بناتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ میرا یہ خواہش ہے، یہ میری چاہت ہے، یہ میں چاہتا ہوں۔ اور کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں بندے کا خیال ہوتا ہے کہ جب تک یہ کام نہ ہو، یہ میرا راز زہر نہ ہو، افشا نہ ہو، کسی کے علم میں نہ آئے۔ لیکن انتہائی بندہ اپنے کسی قریبی دوست، خیرخواہ، جس کے ساتھ انتہائی جذباتی اور وفاداری کا تعلق ہوتا ہے، بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے راز کو، یعنی اس کو حصے دار بنا لے، اس کے ساتھ شیئر کر لے۔ اب وہ راز نہ رہا، وہ بات پوشیدہ نہ رہی، ایک دوست کے علم میں آ گئی۔ اب دوست جو ہے اس کے پاس وہ راز امانت ہے، اس کی عزت، اس کی توہین، اس کی تحقیر
اب اپنے ہاتھ میں نہ رہی، دوسرے ہاتھ میں چلی۔ تو اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے کہ اس راز کو راز رکھا جائے، اپنے دوست کو حقارت سے اور تذلیل سے محفوظ رکھا جائے۔ اخلاقیات میں سے یہ اہم ترین ایک پہلو ہے، کسی کے راز کو راز رکھے۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ بچے ہوں یا عورتیں ہوں یا وہ کمزور مرد جن میں صبر کی قلت اور برداشت کی قلت ہوتی ہے، وہ راز کو راز نہیں رہتے، وہ دوسروں کے ساتھ اس راز کو پہنچا دیتے ہیں یا ان سے بھی شیئر کر لیتے ہیں، آگے بات نکلتے نکل جاتی ہے۔ اور جب بندے دے علم میں آئے کہ میرا راز نہیں رہا، لازم بات ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور دوست سے وہ گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے۔ تو اخلاقیات میں سے ایک بری خصلت ہے کہ کسی کے راز کو دوسروں کو بتا۔ بندے کا سینہ وسیع ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے۔ اس میں قومی راز ہوتے ہیں، جماعتی راز ہوتے ہیں، دوستوں کے ذاتی راز ہوتے ہیں، کمی کوتاہی کے راز ہوتے ہیں، کردار کے راز ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز کو اپنے سینے میں چھپا کے رکھنا، یہ اخلاقیات کا اعلیٰ ترین وصف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے وزنی چیز اللہ کی عدالت میں، اللہ کی میزان ترازو میں حسن اخلاق۔ بد اخلاقی کی یہ بدترین مثال ہے، کسی دوست کے راز کو باہر بتا دے۔ اس پر شرعی نصوص موجود ہے، اس کے واقع پر، انجام پر اور اس کی پوری تفصیل و توضیح میں آیات الہیہ اور حدیث موجود۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر اندر چھوٹے سے، لیکن علم کی یہ وجاہت تھی، علم کی یہ گہرائی تھی کہ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ ترین جو شورا تھی، جو انتہائی رازدان لوگ تھے، جن کی مشاورت سے ملک چلاتے تھے، ان لوگوں میں ابن عباس کو بٹھاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو آپ کے باپ عباس، جو نبی علیہ السلام نے چچا جان بلایا اور فرمایا بیٹا آپ کو ایک خاص مقام نصیب ہو گیا تھوڑی عمر میں، آپ اعلیٰ منصب پہ پہنچ گئے، امیر المومنین کے دست راست بن گئے، امیر المومنین کے انتہائی قریبی ہو گئے، اور اہم ترین جو رازوں کی مجالس ہیں جس میں قومی راز ہیں، اور اس مجلس کے آپ رکن بن گئے۔ امیر عمر آپ پر اعتماد کرتے، امیر المومنین آپ کو اپنے پاس اور قریب بٹھاتے، کوئی اب راز ایسا نہیں ہے جو ملک کا ہو، قوم کا ہو، جماعت کا ہو اور وہ آپ کے علم میں نہ ہو۔ تو بیٹا ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، فرما جو حکمران کے وقت کے امیر کے قریب ہو جائے، اس کے پاس لوگوں کے بھی راز ہوتے ہیں، اور بندہ اور قربت حاصل کرنے کے لیے اور قریب ہونے کے لیے اور بندہ اس کے ساتھ محبت عقیدت جتلانے کے لیے بندوں کے راز بیان کرنا شروع کر دیتا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تاکہ حاکم وقت جو ہے، امیر وقت جو ہے، اس سے اور قربت بڑھ جائے اور وہ اعتماد کرے۔ فرمایا بیٹا عباس
نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے ابن عباس کو، ہے بیٹے عبداللہ، کسی کی راز کو امیر المومنین تک آپ نے نہیں پوچھا، جو راز ہے وہ راز ہے، کسی کا راز ظاہر نہیں کر رہے۔ اگر قربت چاہتے ہو امیر وقت کی، امیر المومنین کے قریب ہی رہنا چاہتے ہو، تو اس کا بہترین نسخہ ہے کہ ان کا راز کسی کو نہ بتانا اور کسی کا راز امیر عمر کو نہ بتانا، سینے کو کشادہ رکھنا، اس میں تنگی محسوس نہ ہو۔ بعض میں بار بار وہ دل میں بات آتی ہے نا کہ بیان کر دو، سینہ تنگ ہوتا ہے، فرمایا ایسا نہ کر، اور امیر المومنین کے پاس بیٹھ کے کسی بندے کی غیبت نہ کرنا، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ بات کہیں اور بعد میں وہ بات سچی ثابت نہ ہو اور مجھے کہا جائے کہ عباس کے بیٹے نے امیر المومنین کے پاس جھوٹ بولا ہے۔ بیٹا ایسا نہ کر، کبھی جھوٹا ثابت نہ ہونا، یعنی جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، اور کسی کے راز کو امیر المومنین تک نہیں پہنچانا، اور امیر المومنین کا جو راز ہے وہ کسی اور تک نہیں پہنچانا۔ کچھ باتیں خاص کی ہوتی ہیں جو عام بندوں سے نہیں کی جاتی، وہ بھی راز کے اندر داخل و شامل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے کچھ باتیں میرے ساتھ ایسی بھی کی ہیں، اگر میں بتلاؤں تو آپ شاید لوگ میرے پیچھے لگ جائیں کہ یہ ابو ہریرہ کیا کہہ رہا ہے، اور ہر بات آپ نے کبھی ہر بندے کو نہیں بتلائی۔ سب سے زیادہ آپ کے قریب کون تھا؟ صدیق تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا عثمان تھے، سیدنا علی تھے، لیکن جسے رازدار نبوت کہا جاتا ہے وہ کون تھے؟ وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام راز کی باتیں انہیں بتلایا کرتے تھے، حالانکہ صدیق عمر عثمان علی میں کوئی شک نہیں ہے، نہ ایمان میں، نہ اسلام میں، نہ کوئی خیانت کا تصور ہے۔ شاید جو باتیں رسول اللہ نے ان سے کی ہے وہ دوسرے سے نہ کی ہو، درجہ بھی ہے، مقام بھی ہے، لیکن آپ جب بھی کوئی خاص راز کی بات ہوتی تو حذیفہ بن یمان سے اس کو بیان کرتے اور اسے رازدار نبوت کہا جاتا، اور لوگ کہتے جو حذیفہ کے علم میں ہے وہ بات کسی کے علم میں۔ ہر جماعت میں خاص ایک بندے کی حیثیت ہوتی ہے، مقام ہوتی ہے، ان کی پہچان قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو پہچانے کہ یہ بات کے پہنچانے بتلانے کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ امام ابو زرع رحمہ اللہ کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت موجود، امام ابو زرع رحمہ اللہ اپنی لونڈی کی خصائل اور خوبیاں بیان کر رہی ہیں کہ میری گھر میں لونڈی جو ہے، ہماری گھر میں رہنے والی نوکرانی جو ہے، لونڈی جو ہے اس کی صفات کیا ہے۔ ذرا اپنے گھروں میں چیک کریں کہ ہمارا ماحول کیسا ہے، کیا ہمارے گھر میں کام کرنے والیوں نے گھروں کو اجاڑا ہے؟ لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد برادریوں میں، رشتہ داروں میں، جب سارا کھنگال کے لائیں تو وہ گھر میں آنے والی نوکرانی کا کردار ہوتا ہے۔ یا ایک ادارے میں یا ایک بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے امام زرع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے جو گھر کی لونڈی ہے، نوکرانی ہے، اس کا یہ وصف ہے کہ گھر کی بات وہ باہر نہیں کرتی، ایک ہی نوکرانی کئی گھروں میں کام کرتی، اس کا کردار کیا ہے؟ یہاں کی باتیں دوسرے گھر میں، دوسرے کی تیسرے گھر میں، ایک ہی رشتہ داروں کے گھروں میں کام کرتے، ایک برادری کے گھروں میں لڑا چھوڑتے۔ فرمایا ہمارے گھر کی جو لونڈی ہے، نوکرانی ہے، جو ہماری خدمت کرتی ہے، اس کا یہ وصف ہے، یہ خوبی ہے کہ گھر کی بات باہر نہیں کرتی۔ گھر میں نقص بھی ہوتا ہے، عیب بھی ہوتا ہے، کمی بھی ہوتی ہے،
اور شاید نوکر اور نوکرانی گھر کی وہ باتیں ان کے علم میں ہوں جو برادری کو اور کسی بندے کے علم میں نہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی مسئلہ ہے. ایک بار ہے اس پر، ایک امانت ہے اس پر، ایک بوجھ ہے اس پر، ایک سوال ہے اس پر قیامت والے دن. پورے گھر کو سوار دے اس کی مرضی، لڑا دے اس کی مرضی، اس پر ایک بوجھ ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جو اپنی لونڈی اور گھر کی نوکرانی کو ادب اور تادیب اور اخلاقیات سکھا دے اللہ اس بندے کو دوہرا اجر دے. جو گھر میں نوکرانیاں ہوتی ہیں ان کو اسلام، دین، امانت، دیانت ان کا درس بھی ہو، صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، ایمانیات کا، نماز کا درس بھی ہو. یہ کیسا گھر کا ماحول ہے کہ ایک نوکرانی 10 سال 20 سال کام کرتی ہے، وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی بے نماز ہے اور بے دین ہے، اس کے ایمان میں، اس کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر آپ کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کے کردار سے وہ ایک عورت متاثر نہیں ہو سکی، ایک گھر کی نوکرانی متاثر نہیں ہو سکی تمہارے گھر کے اخلاق سے، ماحول سے اور سیرت اور کردار سے. زمانے کو آپ کیا متاثر کریں. اور پھر ان سے باس اور چھیڑ لو اور پوچھ لو آپ کے گھر کی حالت کیفیت، ایک ایک بات وہ بتلا دے. کئی عورتوں نے تھے، کئی نوکرانیوں نے سنا تو بندے مروا دیے، قتل کروا دیے، ڈاکے ڈلوا دیے، مال بھی لوٹا، عزت بھی لوٹی، سب کچھ لٹوایا. وہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان کو اپنے کردار سے متاثر نہیں کر پائے. صفائی ستھرائی کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہم انہیں ایمان سکھائیں، عقیدہ سکھائیں، اسلام بھی بتلائیں، دین بھی بتلائیں. رسول اللہ کے گھر کا ماحول اتنا پخیزہ تھا کہ آپ پھر ان کو تادیب، ادب، احترام سکھاتے. آپ کے گھر کی بات بتلاؤ. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ کے غلام ہے، خدمتگار ہے، خدمتگار ہیں حضور. غلام کا معنی خدمت کے معنی، خدمتگار ہے. اور 10 سال حضور کی خدمت میں رہے اور مفت میں آئے ہیں صرف حضور کی خدمت کی. آپ کی ماں نے وقف کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کا بیٹا تو ہے نہیں تو آپ کے کام کرتا رہے. میں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے اور میں اپنے شوہر کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں مصروف ہو جاؤں گی، اس کی تربیت پر اثر پڑے گا، بہتر ہے کہ آپ کی خدمت میں وقف ہو جائے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں 10 سال رہے. ایک تو مشہور حدیث ہے نا جو آپ نے اکثر سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں 10 سال رہا، حضور نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کی. وہ تو حدیث ہے، اس میں تو کوئی شک. انس بن مالک رضی اللہ خود حدیث کے راوی ہے. بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے میں نکلا، باہر بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا تھا، کھیل کود میں بچوں کے ساتھ مصروف تھا کہ رسول اللہ مجھے تلاش کرتے کرتے رہا. آپ نے مجھے آواز دی، میں بچوں سے نکل کے حضور کے پاس آیا. حضور نے مجھے کوئی کام کہا، میں اس کام پہ چلا. اس سے پہلے میں اپنے حضور کے گھر سے فارغ ہو چکا تھا، کام کاج کر کے فارغ ہو کے چھٹی لے کے اپنے گھر جا رہا تھا، راستے میں کھیلنے لگ گیا. تو پھر حضور تشریف لائے اور مجھے کام گئی. تو گھر لیٹ سے تاخیر سے پہنچے تو مجھے ماں نے پوچھا انس لیٹ آئے. فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک کام بھیج دیا تھا، جو روٹین ہے چھٹی کی آنے کی، اس سے تاخیر ہو گئی، میں نکل آیا. پھر حضور تشریف لائے تو انہوں نے مجھے کام بھیجا. تو ماں نے پوچھا کدھر کام بھیجا تھا؟ کون سا کام تھا جہاں حضور نے بھیجا؟ کچھ عورتوں کی
کھود لگانے کی آپ علم میں عادت بھی ہوتی ہے، پوچھ لی اب یا رسول اللہ وہ اے انس کہاں بھیجا حضور نے، کون سا کام پھر یاد آیا اور آپ ادھر چلے گئے؟ جواب سنی حضرت انس، انہا سر، اما جی وہ حضور کا راز ہے، وہ حضور کا راز ہے۔ کدھر بھیجا تھا، کس کام کے لیے بھیجا تھا، کدھر بھیجا تھا، وہ میرے محبوب کا راز ہے، اور میں محبوب کا راز کسی کو نہیں بتلاتا۔ پوچھنے والی کون ہے؟ ماں۔ راز کس کا ہے؟ رسول اللہ۔ یہ ہے وہ تربیت۔ ہمارے اندر کب چینج آئے گی، کب تبدیلی آئے گی؟ گھروں میں خطبہ کے بعد جو اثرات نہیں ہوتے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان وجوہات پہ بھی ہم غور کریں۔ صرف خطبے کو بیان کرنا اور سننا اور سنانا فریضے کے طور پر نہ لے، رسم کے طور پر نہ لے، صحابہ ایسا نہیں کرتے۔ اس کے نفاذ کی بھی کوشش کرے نا اپنی زندگی پر، یعنی جو جمعے سے پہلے کیفیت ہو وہی بعد میں ہو تو یہ پھر برابر ہوگا، یعنی جو سنا اس پہ عمل ہو، ہفتے کے اندر نفاذ ہو اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر، اپنے ماحول پر۔ پھر اگلے جمعے پھر بندہ آتا ہے، سنتا ہے، پھر پورا ہفتہ اسی حالت میں گزرے کہ جو سنا ہے اس کا نفاذ کر۔ پھر آپ دیکھیں گے چاشنی، لذت، سکون، پھر توجہ سے سنیں گے اور توجہ سے جائیں گے کہ ہم نے عمل کر۔ اگر آئیں اس ارادے سے کہ جمعہ پڑھنا ہے اور گھڑی دیکھتے رہیں کہ اب وقت ہوتا ہے اور ہم گھر جاتے ہیں، تو پھر سننے سنانے کا اور وقت کے ضیاع کا کیا وعدہ ہوگا؟ یہ جبری وعد اللہ نے رکھا ہے۔ ہر ہفتے آپ پہ سننا فرض ہے، اس کے بغیر جمعہ نہیں، خطبہ نہ ہو تو جمعہ نہیں۔ اللہ سنوانا چاہتا ہے تمہیں، مسجد سے، مدرسے سے، دین سے، علماء سے رب تمہیں دور نہیں رکھنا چاہتا۔ 8ویں دن تمہیں ایک عالم کے پاس بٹھانا چاہتا، یہاں بیٹھو اور خطبہ سنو تاکہ ایمان تازہ ہو۔ اگر 3 خطبے نہ سنے اللہ تمہارے دلوں پہ منافق ہونے کی مہر لگا دے۔ تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ اٹھے اور منہ دھوئے اور وضو کرے اور آ جائے اور بیٹھ جائے اور وقت پورا کرے۔ بہت وقت ہو چکا، سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، دل و دماغ میں چیز کو اہمیت دے، اس کو درجہ دے کہ میرے عمل کے لیے ہے۔ مت دیکھیں کہ پڑوسی عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، دوسرا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور یہ بھی نہ دیکھیں کہ بیان کرنے والا عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ماحول عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ قیامت والے دن تجھ سے سوال تم سے ہوگا، اور جو بیان کر کے عمل نہیں کرتا اسے دگنا اور دوہرا سوال ہوگا۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ کہتے کیوں تھے جو تم کرتے نہیں تھے۔ ان سے حساب کی نوعیت الگ ہے۔ آپ اپنے حساب کی تیاری کریں کہ مجھ سے یہ حساب ہونا ہے، میں اس کے لیے تیاری کروں۔ جو بیان کر کے عمل نہیں کرتا اس سے حساب آگے ہے تھوڑا سا، وہ جانے، اس کا رب جانے، اس کا حساب جانے، اس کو احساس نہیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل بھی ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کا راز ہے، میں اس راز کو راز ہی رہنے دوں گا، نہیں بیان کروں گا۔ تو ماں نے بڑے نا پیار سے کہا بیٹا شاباش، بڑا اچھا کردار ادا کیا تو نے، کسی کو نہیں بتلانا، رسول اللہ کا راز کسی کو نہیں بتلانا۔ آگے جواب سنیے، بیٹا کہتا ہے ماں اگر میں بتلانا ہوتا تو پھر آپ کو نہ بتلا دیتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے راز کو میں باہر بیان کر دوں؟ ایسے نہیں ہے حضور کے گھر تک رسائی۔ وہ حکمران جن پر اللہ کی طرف سے راز کی باتیں آتی ہیں، جن کے پاس اسلام کے دین کے کائنات کے راز ہیں، اس گھر تک رسائی، اس گھر تک خدمت، اس محبوب تک جوتے اٹھانا، یہ شان مقام تب ہی نصیب ہوا ہے جب امانت رازدار تھے حضرت انس رضی اللہ۔
سیدنا امام حضور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہماری لونڈی گھر کی بات بار نہیں کرتا، اور اس کا دوسرا وصف یہ ہے کہ کھانے کی گھر چیز پڑی ہو وہ کھاتی نہیں، لے جاتی نہیں، خرچ نہیں کرتی جب تک اجازت نہ ہو۔ ہمارے جو گھر کی لونڈی ہے، تیسرا اس کا وصف یہ ہے کہ گھر میں کوڑا جمع نہیں ہونے دیتے، صفائی کا پورا خیال رکھتے۔ اصل ڈیوٹی ذمہ داری تو اس کی یہ ہے کہ کوڑا صاف کرے، صفائی کا انتظام کرے، یہ اس کی اصل ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا فرید ہے، اس کا وہ معاوضہ لیتی ہے۔ لیکن دو اس کے اضافی وصف ہے کہ کھانے کی کوئی چیز بغیر اجازت کی لیتی نہیں اور گھر کی بات باہر بتلاتی۔ یہ نہیں ہے کہ اصل ڈیوٹی کوئی نہ دے اور صرف راز لے پھرے کہ میں راز نہیں بتلاتا، جو ذمہ داری ہے اصل وہ پورا نہ کرے۔ فرمایا اصل ذمہ داری پوری کرتی ہے، اضافی اوصاف یہ ہے، خوبی یہ ہے، راز ہوتا ہے، سب سے بری خصلت ہے کسی کے راز کو بتا دے تو پھر قسمہ چکی جانا، میں نہیں دسیا کسی اور ہی پاسوں پتہ لگ گیا ہو، عورت اور وہی آ گئی ہو، بتایا اس نے آپ کو ہے، پھر اور کون سا ذریعہ ہے؟ یا تو وہ کہے نا کہ میں نے 2-3 بندوں کے ساتھ یہ بات کی ہے، جب وہ کہتا ہے بس صرف تیرے سے بات ہوئی ہے تو پھر تو ہی بتلانے والا ہے نا، تیرا سینہ تنگ ہوا ہے نا۔ کاش ہم قرآن حدیث کو اس کا مطالعہ کرتے اور پڑھتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کی بیٹی حفصہ ہے ام المومنین رضی اللہ تعالی، ان کے شوہر شہید ہو گئے غزوہ بدر، اور یہ بیوہ ہو۔ جب یہ بیوہ ہونے کے بعد عدت گزری تو سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ بیٹی جوان ہے اور بیوہ ہو گئی ہے، اس کی دوسری شادی کر۔ تو آپ نے اپنے خیال میں سیدنا عثمان کے انتخاب کیا کہ میں یہ رشتہ کہتا ہوں دیتا ہوں کس کو؟ عثمان، جس کا اپنی بیٹی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور یہ راز کی بات، گھر کی بات سیدنا عثمان سے کہی، کیا عثمان میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح تجھ سے کر لوں۔ اس دور میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، ہمارا دور ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری قوم کا جو رواج ہے کہ بیٹی والا خود رشتہ پیش کرے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ برا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی وجوہات ہیں۔ جب شریعت کے میزان میں ہم ایسے اقوال کو، ایسے جملوں کو، ایسے اعمال کو، ایسے رسوم کو، رواج کو پرکھتے ہیں تو دل پڑتا ہے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب اس کا رد عمل دیکھتے ہیں، وجوہات دیکھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ باوجود حق کے بھی، باوجود سچ کے بھی خاموشی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ مثلا شریعت میں کوئی پابندی نہیں کہ بیٹی والا اپنی بیٹی کسی کے سامنے پیش کرے، رشتہ پیش کرے، یہ میری بیٹی، آپ اسے نکاح کر لیں، اسے شادی کر لیں، کوئی جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، سنت ہے، اجر ہے، صحابہ سے ایسا ثابت ہے۔ لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں یہ عیب و نقص کیوں بن گیا؟ جب رشتہ آپ نے دے دیا، دینے کے بعد وہ گھر کا ماحول جب بھڑکا، لڑائی ہوئی، تو پھر آپ دیکھنے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اصل کوئی منگیا سی، تسی آپ آئے سو تے آپ دیتا سی تے آپ پیش کیتا سی، اس ویلے ایڈے چاہ نال آپ دے بنا آئے سو، اصل منگیا ہی اسی منگنا چاہتے ہی نہیں سی، لینا چاہتے ہی نہیں سی، شروع ہو گئی لڑائی۔ پھر یا اس بچی کو بار بار تانا، اصل نہیں سی منگیا، تیرے ابے نے آپ دیتا سی، تیرے برات تیرے تو تنگ سن دے، تیرا باپ تیرے تو تنگ سی، انہیں دے دیتا، زبردستی سنوں دیتا ہے، آپ منتہ کر کے دیتا ہے۔
یعنی معاشرہ ہمارا جس طرف جائے آگ ہی آگ ہے، اندھیر ہی اندھیر ہے، بد اخلاقی بد اخلاقی، رشتہ جڑ گیا، وہ میاں بیوی بن گئے، اولادیں ہو گئی، ایک خاندان ایک خون بن گیا، اس کے باوجود بھی تانے جاری جیسے دشمن ہے، تانوں کا سلسلہ جاری ہے، لڑائی کا سلسلہ جاری ہے، وہ اس کے ماں باپ کو، وہ اس کے ماں باپ کو، اندھیر نگری ہے پورے گھر میں، جہالت کا ماحول ہے، کفر کا جس طرح ماحول ہوتا ہے ایسا ماحول ہے، اخلاقیات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسلام دین شریعت میں مسلمان ہوں، نمازیں ہوں، نہیں ساری نمازیں بھی مسجد میں رہ جاتی ہیں، یہاں سے گالی شروع ہوتی ہے، اللہ کی پناہ ہے، کاش اسلام ہم اپنے گھروں میں داخل کرتے ہیں، اپنے وجود میں داخل کرتے ہیں، اپنے ماحول میں داخل کرتے ہیں۔ فرمایا عثمان میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کا تجھ سے نکاح کروں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک ہے، مشورہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں 2 دن 4 دن گزرے، میں نے پوچھا عثمان سے، اشارہ کیا بابو آپ سے ایک بات کی تھی، فرمایا میرا کوئی پروگرام نہیں ہے، انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ فی الحال میرا دوسری شادی کا پروگرام نہیں ہے، میں نہیں کرنا چاہتا۔ فرماتے ہیں دکھ ہوا، رنج ہوا مجھے کہ میں عمر نے اپنی بیٹی عثمان کو پیش کیا ہے اور نکاح دیا ہے، پیغام دیا ہے، اور انہوں نے رد کر، تکلیف تو ہوئی، لیکن میں خاموش ہو گیا، اور کچھ دنوں بعد میں نے یہی بات صدیق سے کہی، ابو بکر رضی اللہ، کیا ابو بکر رضی اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی حفصہ جو ہے وہ بیوہ ہے، تو اس کا نکاح آپ سے کر لوں۔ سیدنا صدیق نے فرمایا کہ نہیں، اسی وقت موقع پر کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں پہلے عثمان کا رنج تو تھا ہی تھا، صدیق پر زیادہ دکھ ہوا، کیوں انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہاں تو امید ہی نہیں تھی انکار کی، تعلق اتنا تھا، محبت اتنا تھی، تعلق رشتاری آنا جانا اتنا تھا، یہاں تو امید ہی نہیں تھی انکار کی، جب انکار ہوا تو پریشان ہو۔ فرماتے ہیں اس پریشانی کے عالم میں رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان سے میں نے یہ بات کہی، انہوں نے یہ جواب دیا، پھر صدیق نے اوپر سے میں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ جواب دیا، صدیق سے تو امید ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، فرمایا کوئی بات نہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رد عمل جو دینا چاہیے تھا، جس کی مجھے امید تھی، وہ رسول اللہ نے بھی نہیں دیا۔ میں اس پر اور حیران ہو۔ تو چند دن گزرے، نبی علیہ السلام نے اپنے نکاح کا پیغام بھیج دیا، جس کے گھر سینہ عمر میں کہ حفصہ کا رشتہ میں چاہتا ہوں۔ سینہ عمر فرماتے ہیں کہاں عثمان تھے، کہاں ابو بکر، میں جلدی سے ہاں کی رشتہ ہوتا۔ جب شادی ہو گئی، میری بیٹی حضور کے گھر میں چلی گئی، اس دن صدیق میرے گھر آئے۔ صدیق نے فرمایا عمر، آج تو پھر حفصہ ام المومنین بن گئی ہے، میری بھی ماں بن گئی اور آپ کی بھی ماں بن گئی، آپ کی بیٹی ام المومنین بن گئی ہے نا، تو مبارک ہے، پھر ام المومنین آپ کی بیٹی بن گئی ہے۔ جس دن تو نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تھا، اللہ کی قسم تیرے جیسا انسان اور حفصہ جیسی خاتون کا رشتہ پیش کرے اور میں انکار کروں، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن پتہ ہے میں نے کیوں انکار کیا، کیوں فوری انکار کیا؟ رسول اللہ مجھ سے آپ کی بیٹی کے رشتہ طلب کرنے کی بات کہہ چکے تھے، حضور فرما چکا۔ حضور نے مجھ سے مشورہ لیا تھا کہ ابو بکر اگر میں عمر کے گھر رشتے کا پیغام بھیجوں آپ کا کیا خیال ہے، لیکن اس بات کو ذرا راز رکھنا۔ صدیق سے کیا فرمایا؟ اس بات کو راز رکھنا۔ کس نے فرمایا؟ حضور نے۔ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، تجھ سے پوچھ رہا ہوں۔
تو میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے یا رسول اللہ مناسب ہے. اب حضور کے راز کو بتلا بھی نہیں سکتا تھا اور خود ہاں بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میرے پاس محمد مصطفیٰ کا راز تھا. یہی راز بل اپنے معاشرے میں لے آئے، ذکر کر کے دیکھے اور پھر دیکھے کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے وہاں رشتہ کوئی اور نہ پہنچ جائے. کوئی نہ کوئی شرارت نہ ہو، ممکن نہیں. اخلاقیات ہم کب سیکھے؟ اس میں تو اتنی امانت ہے کہ ایک عورت آئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پھر بعد یہ اظہار کرنے اور ساڑھے کو انہوں نے پوچھا تھا ایسی، لیکن اسی تو پھر چوپ رہا نا، تھوڑی وجہ تو چوپ رہا ہے، فلاں دی وجہ تو چوپ رہا ہے، فلاں دی وجہ تو چوپ رہا ہے. حضور کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ دو صحابی ہیں اور دونوں آپ کے ہیں پیارے، تو دو میں نے رشتے دا پیغام بھیجا ہے. تو میں تھوڑے کو یہ پوچھنا ہی ہے بھائی یا رسول اللہ دو چوں میں کس کا انتخاب کروں؟ ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابی جو ہے نا وہ ابو جام ہے رضی اللہ تعالیٰ. انہیں دو میں نے رشتے دا پیغام بھیجا ہے، میں کس کا انتخاب کروں؟ دونوں میں سے آپ کے لیے بہتر کا ہونا؟ قربان جائے مصطفیٰ پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر، آپ کی امانت پر، آپ کی دیانت پر. امیر معاویہ کی شان پر حدیث پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں. لیکن حضور کا فرمان، حضور کا کردار، امانت اور دیانت اور راز، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھتی ہے تو دونوں ٹھیک. رشتے کے لحاظ سے میں محمد مصطفیٰ وہی کہوں گا جو اس بیٹی کے حق میں ہوگا، یہ دونوں ٹھیک نہیں. امیر معاویہ کے پاس مال دولت پیسہ نہیں ہے تو کیا کرے گی وہاں؟ ابو جام عورتوں پہ سختی کرتا ہے، مارتا ہے، تشدد کرتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ رسول اللہ مجھے علم نہیں ہے. فرمایا میں نہیں کہتا کہ وہاں رشتہ کر، یہ میرا صحابی زید ہے، اس کے ساتھ رشتہ کر، زید بن ثابت. میں آپ کو پیش کرتا ہوں متبادل کے طور پر، یہ صحابی ہے، یہ اخلاق ہے، میں محمد جس کی ضمانت دیتا ہوں. وہاں فقر ہے، تنگ دستی ہے، مال کی کمی ہے، تو مال دولت کی گھر والی ہے، وہاں تیرے لیے مشکل ہوگا. اور دوسرا تشدد کرتا ہے، مارنے کی شکایات اس کی آئی ہے. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ امانتاً یہ مشورہ، یہ راز ہے میرا. ہم کب سمجھیں گے؟ پتہ ہے یہ کتنا بڑا جرم. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے مسند احمد وغیرہ میں ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زور یا عصر دونوں نمازوں میں سے ایک نماز تھی، رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے. دوران نماز آپ نے، میں نے عجیب منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں پھر پیچھے ہوتے ہیں، کبھی آپ ایسے اٹھاتے ہیں کبھی ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں، جس طرح بندہ کسی سے نماز میں یا معاملات میں عام طور پہ الجھ رہا ہوتا ہے، حضور ایسے ایسے ہاتھ کرتے. پھر نبی علیہ السلام اچانک اپنے مصلی سے پیچھے ہٹے. جب پیچھے ہٹے نا تو ہم پہلی صف میں جو لوگ تھے ان کے عین پیچھے، وہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پھر آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، آگے ہو گئے، قابو ہو گئے. حضور نے نماز اس حالت میں پڑھائی، سلام پھیرا تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج معاملہ بالکل روایت کے روٹین کے بالکل برعکس تھا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا نا تو میرے سامنے جنت آ گئی، اور جنت کے بڑے مناظر اور جنت کی رونقیں اور جنت کی جناب خوشبوئیں اور جنت کے پھل میرے سامنے آ گئے. میں نے دیکھا کہ انگور کا گچھا بالکل میرے قریب ہے. تو میرا خیال آیا کیوں نہ انگوروں کا گچھا توڑ لوں اور توڑ کے پھر تمہیں دوں، اور اگر میرے صحابہ میں وہ توڑنے میں کامیاب ہو جاتا نا انگور کا گچھا
سارے آسمان اور زمین والی مخلوق قیامت تک کھاتی رہتی، پھر وہ ختم نہ ہو. اتنا پیارا تھا. میرا دل چاہتا میں اس کو توڑوں، اب توڑ کو آپ کو پیش کروں، لیکن مجھے کہا گیا کہ نہیں، یہ دنیا میں ابھی نہیں دیکھے جا سکتے اور نہیں جائے جا سکتے اور نہیں کھائے جا سکتے. ابھی آپ کی زندگی عمر پاک باقی ہے، صحابہ کی عمر باقی ہے، یہ بعد میں، ابھی نہیں. ابھی ان انگوروں پہ گزارا کرو جو زمین پر ہے. یہ جنت کیا ہے، ان پہ کوئی نہیں دیکھ سکتا اور یہ ان کو کوئی نہیں کھا سکتا. تو وہ پیچھے ہٹا دیے. یا رسول اللہ پھر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے. پہلے تو ایسے جیسے کوئی چیز توڑ رہے ہیں آپ، وہ تو منظر دیکھ لیے، پھر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے تھے. آپ نے فرمایا اس وقت میرے سامنے جہنم آ گئی تھی، اس کی آگ، اس کی تپش جب وہ مجھے نظر آئی تو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا. تو پھر میں نے تھوڑا سا آگے جھانکا تو وہ غائب ہو گئی. تو میں نے جب جھانکا نا تو میں نے اس میں عورتوں کی کثرت دیکھی. بہت زیادہ عورتیں چیخ و پکار کر رہی ہے اور وہ جہنم میں زیادہ ہے. مرد مجھے بہت تھوڑے نظر آئے، عورتیں بہت زیادہ نظر آئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جہنم میں جانے کی وجہ؟ فرمایا یہ راز نہیں رکھتی، یہ اپنے مرد کے بھی راز نہیں رکھتی، اپنی ساس کے راز نہیں رکھتی، اپنی ماں کے راز یہ نہیں رکھتی، اپنے باپ کے راز یہ نہیں رکھتی. ان کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یہ راز نہیں رکھ سکتی جب تک دوسرے بندے کے ساتھ وہ بیان نہ کریں، بلکہ کہتے کہ یہ ہے تو راز، لیکن کسی کو بتانا تو نہیں، لیکن بتا دیں جو پھر بتا رہی ہے. فرمایا جب ان سے کوئی چیز مانگی جائے تو یہ بخیل ہوتی ہے، بخل کرتی ہے، اور جب لینے کی باری آئے تو اصرار کرتی ہیں، اور جب مل جائے تو شکر ادا نہیں کرتی. ان کی یہ گناہ. راز کو راز نہ رکھنا. کوئی چیز مانگی جائے ان سے، کوئی ضرورت کی چیز، کوئی استعمال کی چیز، کوئی پڑوسی اور وہ رشتہ دار مانگ لے، بخل سے کام لے. آج ہی خراب ہوئی ہے، جو چیز مانگے ان سے نہیں دے سکتے، اور نہ دے ان کو تو پھر اصرار کرتے ہیں میں یہ لے کے رہوں گی، میں یہ لے کے رہوں گی. آخر لے کی رہتی ہے، اور مل جائے تو پھر شکر بھی ادا نہیں کرتے. اس کے جہنم کا ایندھن بننے کا سبب ذریعہ یہ ہے. تو آئے کہ ہم اپنے آپ پر ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ ہم خود کہاں کھڑے. کیا ہم راز کو راز رکھتے ہیں؟ اس کے انجام ہمارے کیا علم میں نہیں ہے؟ اس لیے انجام سے ہم آگاہ نہیں ہیں. قرآن پاک کو ہم نے ختم کے لیے، ثواب کے لیے، اجر کے لیے عرب کے 10 نیکیاں لکھ دیا. اس لالچ اور ہرس میں پڑھا ہے، پڑھنا چاہیے. اس ہرس میں بھی باعث برکت ہے، لیکن اصل جو مقصد تھا قرآن کو سمجھا نہیں، کوشش بھی نہیں کی. یہی لوگ ایسے بیٹھے جو 30 سال 20 سال 10 سال پہلے حالت تھی علم کی، آج بھی وہی. کاروبار میں تجربہ پڑا ہے، عمر پڑی ہے، بال سفید ہو گئے، بچے بڑھ گئے، 2 تھے تو آج 5 ہیں، 7 ہیں. علم پوچھو دین کا تو وہی ہے جو 10 سال پہلے تھے. معلومات وہی ہے، کردار وہی ہے، سیرت وہی ہے. وہ نہیں بدل سکتے، نیچر نہیں بدلی، فطرت نہیں بدلی، سب کچھ بدل دیا ہے. حالات بدل گئے، معاملات بدل گئے. بجال ہے کہ یہ بدلا ہو، محمد بخش وہی کھڑا ہے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اس میں سیرت اور کردار میں. دیکھیے بعض دفعہ بندہ اپنی اصلاح تو کرتا ہے نا. ذرا قرآن پاک پڑھیے، سورۃ التحریم 28واں پارہ ہے، وہاں حضور کی 2 بیویوں کا ذکر ہے. وہاں بھی راز کی بات ہے. 2 طرح کی حدیث ہے، دونوں کو ذرا سامنے رکھو. ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جاش جو حضور کی بیوی ہے اور پھپھو کی بیٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کے زیادہ ٹھہرتے تھے عصر کے بعد. آپ کی روٹین تھی کہ عصر کے بعد ساری بیویوں کے ساتھ چکر لگاتے، پھر جس کے پاس باری ہوتی رات اس کے پاس آرام فرماتے ہیں، لیکن عصر کے بعد ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے. خرچہ حالت وقت معاملات کوئی ہوتے تو پوچھ.
تو زینب کے بعد تھوڑی سی زیادہ دیر بیٹھ جاتے، انہوں نے زیادہ دیر بٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنا کے رکھی ہو، حضور آئیں گے عصر کے بعد تو پھر کوئی نہ کوئی چیز پیش کر دی، اور کچھ نہ ہوتا تو وہ شہد پانی میں ملا کے اس کا شربت بنا کے رکھ دیتی، حضور آئیں گے تو پلا دو۔ انہوں نے پھر محبت سی پیار سی پلا دیا بھی ادو سن جدو حضور اٹھن لگتے یا رسول اللہ تھوڑا جب بیٹھو ہے تو واسطے بنایا جب پیو بچہ لمحات حضور کے ساتھ زیادہ گزر جائے۔ دوسری پیوں کو رشک آتا تھا، حضور یہاں کیوں بیٹھتے ہیں، پھر زیادہ کیوں بیٹھتے ہیں، اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے پھر کیوں نہیں کرتے۔ یہ خیالات انسانی فطرت ہے، اس کا تقاضا ہے، ہماری تو مائیں یہ آپس میں ان کا اتار چڑھاؤ تھا کہ وہاں کیوں بیٹھے۔ سیدہ حفصہ جس کا بھی ذکر خیر ام المومنین اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اسے لحاظ سے بھی قریب تھی کہ صدیق عمر قریب تھے، صدیق عمر آپس میں قریب تھے، پھر ان کی بیٹیاں ایک گھر میں اکٹھی ہو کے رسول اللہ کے گھر میں ان کی پھر محبت اسی طرح تھی جس طرح صدیق کو عمر کی۔ تو ان دونوں نے مشورہ کیا کہ حضور زینب کے گھر پھر کیوں زیادہ بیٹھے۔ انہوں نے کہا بس ساری ذرا ازواج کو سونکنوں سب کو بلاتے ہیں، ساری اکٹھی ہو گئی مائیں سوائے زینب کی، تو سب کہتے سوچے اب حضور اتنے کیوں بہن، تو سب نے کہا پتہ نہیں ہمارے علم میں تو نہیں۔ فرمایا آج اس طرح کرنا ہے کہ جب حضور گھر تشریف لائے نا شہد پی کے آتے ہیں وہاں سے، اس کو کہیں سے شہد آ گیا وہ روزانہ شہد پلا دیا حضور کو، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حضور کو روزانہ پیش کرے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ جب حضور آئے نا تو ساری بیویوں نے کہنا ہے یا رسول اللہ خیر تو ہے، آپ کے منہ مبارک سے کچھ بوسی آ رہی ہے، کیا خیر کی چیز آپ نے پی ہے۔ ایک حدیث، اس کے ساتھ دوسری حدیث کہ نبی علیہ السلام کی لونڈی تھی، انتہائی خوبصورت تھی، فرعون کی آل میں سے تھی، قبطی خاندان کی تھی، مصر سے حضور کو بطور ہدیہ آئی تھی، سیدہ ماریہ قبطیہ جس کے بدن سے آپ کا بیٹا ابراہیم، حضور نے اس کو اپنی لونڈی کے طور پہ رکھا۔ اب لونڈی بیٹے کی ماں بھی بن گئی، اس کو شریعت کی اصطلاح میں ام ولد کہا جاتا ہے کہ تواڈے بچے دی ماں بن جائے لونڈی۔ تو نبی علیہ السلام کا کچھ دنوں سے محبت کا جھکاؤ، پیار کا جھکاؤ اس کی طرف تھا، تو ساری ازواج مطہرات یہ بھی بات کہتی تھی کہ ہم آزاد بھی ہیں، مجھے خاندان کی بھی ہیں، اور وہ لونڈی ہے اور کدھر سے آئی حضور علیہ السلام اس کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ وقت نہیں ہوتا۔ یہ تذکرے نبی علیہ السلام اگلے دن جب تشریف لے آئے، ساری بیویوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے کچھ ذائقہ سا آ رہا ہے۔ فرمایا شہد پی ہے زینب کے گھر سے، اور کوئی چیز کھائی پی تو میں نہیں ہے، کیوں ذائقہ آ رہا ہے آپ کو؟ یا رسول اللہ یہ شہد بھی جڑے ہوندے نے مختلف قسم دے ہوندے نے، یہ مختلف مکھیاں جڑیاں مختلف پھلاں تے پیندیاں، ایک مغافیر ہے وہ ایک بوٹی ہے وہ تے مکھی بہ کے شہد سے بنائے نا، تے شہد دا کوئی ذائقہ زوقہ جڑا ہوندا ہے وہ عجیب جہا ہوندا ہے، تے پھر اس دا شہد ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات ہو، رسول اللہ وہاں سے اٹھ اگلے دن سیدہ زینب کے گھر گئے، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور نے ذکر کیا کہ زینب، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ شہد میں نے ملا کے رکھا ہے تو پی لے، اور میں تیرا شہد روزانہ جو ہے نا اس نے پریشان کیا ہوا، کل آپ کا شہد پی کے کیا اور آگے مجھے ازواج نے یہ بات کہی ہے، لیکن آگے آپ نے نہیں بتانا، میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد میں محمد مصطفیٰ پر شہد حرام ہے، میں نے نہیں پی، لیکن زینب یہ آپ سے کہہ رہا ہوں اور یہ میرا راز ہے اور آگے نہیں بتانا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، نہیں بتاؤں گا۔ فرمایا دوسری روایت جو ہے آپ نے فرمایا وہ ماریہ قبطیہ کے بارے میں بھی ساری میری جو بیویاں ہیں وہ اکٹھی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ ادھر زیادہ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں ان کے پاس،
یہ بھی پھر تیرے گھر میں یہ بات کہہ دو، وہ بھی مجھ پہ حرام ہے آج کے بعد، میں نے نہیں جانا اس کے پاس، میری یہ راز کی بات ہے، آپ نے نہیں۔ زینب نے یہ دونوں راز اپنے دل میں رکھ لی۔ اب یہ راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سیدہ حفصہ نے فرمایا عائشہ سے، وہ آپس میں محبت بھی تھی نا، میں آجا پھر کام ہو گئی، کی ہو گیا؟ فرمایا حضور نے ماریا کو بھی حرام کر دیا اپنے پر، اور حضور نے شہد بھی حرام کر دیا، شہد نہ صرف تو یہ رولا ہی مکہ نہ حضور پین گے نہ یہ معاملہ پیش آئے گا، اور ماریا کو بھی حرام کر دیا ہے۔ بات پہنچتے پہنچتے کتنی بیوی، دو بیویوں تک، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حفصہ کو خبر ہوئی تو امی عائشہ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے گزرتے بیٹھتے بیٹھتے فرمایا حفصہ بات اپنے تک رکھتے ہیں اور اپنے ذات تک رکھتے ہیں، اور پھر بات یعنی حضور نے ایسا اشارہ فرمایا کہ حفصہ سمجھ بھی جائے اور آگے بات پھر نہ کرے۔ جب پتہ چلا نا حضور نے پہ حفصہ کو بات پتہ لگ گئی، حضور نے فرمایا حفصہ بات کو راز کے طور پہ رکھتے ہیں، اشارہ کیا حضور نے، باتیں نہیں فرمائی، کچھ بات بتائی کچھ نہیں بتلائی، کچھ کہی کچھ نہیں کہی، کچھ چھوڑ دی۔ سیدہ حفصہ نے وہ سیدہ عائشہ سے پوری تفصیل کر دی۔ جب پوری تفصیل کی، بات دونوں بیویوں کے درمیان ڈسکس ہونے لگی، بات ہونے لگی، طے ہونے لگی، معاملات آگے بڑھنے لگے، تو پھر سورۃ التحریم کی وہ آیات آئیں۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں پورا واقعہ بیان کر کے کہ کہیں وہ معمولی نہیں مسئلہ، جو امہات المومنین ہے، مومنوں کی مائیں ہیں، رسول اللہ کی بیوی ہیں، جنت میں حضور کے ساتھی ہیں، بخشی ہوئی ہے، لیکن اس پر بھی تنبیہ ہے، ان پر تنبیہ ہو رہی ہے، تو میری اور تمہاری کیا حیثیت ہے کہ ہم لوگوں کو ذلیل کر رسوا کرے، پریشان ان کے راز لوگوں کو بتائے پھریں؟ کیا آپ کا کوئی راز نہیں ہے؟ آپ میں کوئی کمی نہیں ہے؟ کیا آپ میں کوئی عیب و نقص نہیں ہے؟ کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے راز کو، عیب کو بار بتا دیا جائے؟ جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کو ذلیل کیوں کرتے ہیں؟ کیا ابن عمر کا وہ قول آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ مومن کی عزت زیادہ ہے، بیت اللہ کی عزت سے زیادہ مومن کی عزت ہے؟ ادھر تم منہ کر کے تھوکنا بھی گناہ سمجھتے ہو بیت اللہ کی طرف، اور جس کی عزت زیادہ ہے اس کو ذلیل کرتے ہو۔ مومن کو، مسلمان کو، بھائی کی عزت کا خیال رکھیے۔ قرآن پاک کی آیات آئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، اللہ نے الفاظ بڑے بڑے، اے نبی، آپ تو نبی تھے، آپ پر تو وحی آتی تھی اور وحی کے آپ پابند تھے، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام کیا آپ نے اس چیز کو جو اللہ نے تجھ پہ حلال کی؟ ماریا آپ پر حلال ہے، شہد آپ پر حلال ہے، آپ نے حرام کیوں کیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، رب بیویوں کو خوش کرنے کی اجازت ہے، لیکن حلال چیز کو تو نہیں نا آپ حرام کر سکتے۔ واللہ غفور الرحیم، معبود تمہاری شان یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ پر تو مؤاخذہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیجئے۔ معبود کی اپنے قسم اٹھائی ہے کہ میں شہد نہیں پیوں گا، قسم اٹھائی میں ماریا کے قریب نہیں جاؤں گا، دونوں قسموں کے لیے اللہ نے تم پر کفارہ لازم کر دیا ہے، کفارہ ادا کرو اپنی قسموں کا۔ اللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، جاننے والا وہ ہے، حکمت والا وہ ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ حکم دیتا ہے اپنی قسموں کو کفارہ ادا کرو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں قسموں کا کفارہ دیا۔ آگے قرآن خود وضاحت کرتا ہے
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی علیہ السلام نے راز کی بات کی، جب میرے نبی نے راز کی بات کی، اثر النبی، اب نبی پاک نے اپنی بیویوں میں سے بعض کے سامنے راز کی بات کی، اِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور کے فرمان کو اللہ نے کیا کہا؟ حدیثا۔ جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے بعض بیویوں کو ایک حدیث کہی، ایک بات کہی اور راز کی بات کہی کہ آپ نے راز رکھنا ہے، ماریا مجھ پہ حرام ہے، شاید مجھ پہ حرام ہے۔ آگے قرآن پاک الفاظ سنو، فرما فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، تو اس عورت نے بات آگے پھیلا دی، بیان کر دیا، اس بات کو آگے بیان کیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ کو بتلا دیا، محبوب جی جڑی بات تھی چھپا آئے سو، جڑی بات راز جی کر آئے سو، تو آڑی بیوی نے اگے بات کو پہنچا دیتا ہے، اللہ نے پہنچا دی، خبر دے دی۔ قرآن پاک عرفہ بعضا، اللہ فرماتے ہیں عرف بعضا وعارض عن بعض، کچھ گل حضور نے اپنی بیوی نے کہی تھے، کچھ نہ گئی، چلتے چلتے حضور نے فرمایا وہ بات آپ کے پاس آئی تھی تو وہ آپ نے آگے پہنچا دی، کچھ حضور نے بات کہی اور کچھ نبی علیہ السلام نے پھر بات چھپا لی۔ فلما نبأ به قالت من انبأك هذا، جب حفصہ دے کول حضور آئے، آپ نے فرمایا حفصہ تو اے بات کہہ چھوڑی ہے، میری رات دی بات اگے پہنچا دیتی ہے۔ اب اس حفصہ غصے اندر جالا اندر آکے فرما دیا نے من انبأك هذا، کس نے بتلایا آپ کو؟ آپ کو کس نے بتلایا؟ اب حفصہ کو غصہ تھا، جلال تھا کہ عائشہ میں نے بات کی ہے، تو عائشہ نے حضور کے بات کر دی ہوگی، تو عائشہ سے پھر نمٹ لیتے ہیں۔ من انبأك هذا، کس نے بتلایا آپ کو؟ قال نبانی العلیم الخبیر، اے حفصہ عائشہ کے خلاف بات نہ کرنا، مجھے عائشہ نے نہیں بتلایا، مجھے اس نے بتلایا جو ساری خبروں کو جانتا ہے، مجھے تو میرے رب نے بتایا۔ لیکن یہ بتا، یہ بات تو نے آگے تم دونوں نے کیوں کی؟ آگے قرآن کے الفاظ سن لو تو پھر اپنے گربان میں جھانکو کہ ہم کہاں کھڑے، کوئی معمولی بات ہوتی ہے، یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، وہاں اتنی سختی تنبیہ ہے، رسول اللہ کا گھرانہ ہے، آل رسول اہل بیت ہیں، وہاں اتنی تنبیہ ہو رہی ہے، میری اور تمہاری کیا حیثیت؟ قرآن پاک کے الفاظ سننا، ان تتوبا الی اللہ، اے میرے محبوب فرما دیجئے اپنی دونوں بیویوں سے توبہ کریں، توبہ کریں، کس پر؟ حضور کی بات ایک بیوی نے کس کو بتلائی؟ بار نہیں، باپ کو نہیں، بھائی کو نہیں، قوم کو نہیں، برادری کو نہیں، حضور کی بیوی کو، حضور کی ہی بات ہے اور حضور کی ہی بیوی کو بتلائی جا رہی ہے۔ حضور نے ایک بیوی سے کہی، دوسری سے راز تھا، اس نے بتلا دی، رب نے کہا ان تتوبا الی اللہ، توبہ کرو دونوں، تم دونوں توبہ کرو، فقط صغت قلوبکما، تمہارے دل توبہ پر مائل ہیں، توبہ کریں، تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں توبہ کی طرف، تم نے اعتراف کر لیا جو کچھ تم نے کیا ہے، توبہ کریں۔ اور اگر تم توبہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، کیا سمجھتی ہو کہ تم رسول اللہ پر غالب آ جاؤ گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات کو مان لیں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں ہے؟ فرمایا سن لو، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ، ان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اس محمد مصطفیٰ کے ساتھ جبریل بھی ہے
اور اس محمد مصطفیٰ کے ساتھ صالح المومنین مومنین بھی ہے۔ اور اس آیت میں مومنین سے مراد خاص دو شخصیات ہیں۔ حدیث پڑھنے لگا ہوں صحیح البخاری سے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا، جب یہ بات پھیلی نا پھر صحابہ تک پہنچ، حضور بیویوں سے ناراض ہو گئے، غصے کا اظہار کیا، علیحدگی فرمائی، تو صحابہ کو اطلاع پہنچی کہ لگتا ہے کہ حضور نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق کہہ دیا۔ یہ بات مشہور ہو، مسجد نبی میں پہنچ گئی، صحابہ میں پہنچ گئی، سارے صحابہ بیٹھے ہیں مسجد نبی میں، اپنے جو ہے نا تیلے ہاتھ چ لے کے نا زمین کو رود رہے ہیں، کوئی اینج تیلے نشان بنا رہا ہے، کوئی اینج گنتی دے نشان بنا رہا ہے، کوئی اینج بنا رہا ہے، وہ تو امیر عمر رضی اللہ فرمایا سارے پریشان بیٹھے ہو، کیا ہوا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا ہوا؟ صحابہ کہنے لگے امیر عمر آپ کو نہیں پتہ چلا؟ سنا ہے حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ فرمایا طلاق؟ اچھا۔ فرمایا تم نے پوچھا ہے حضور سے؟ نہیں۔ تمہیں خبر آئی ہے؟ نہیں۔ کس نے کہا ہے آپ؟ ارے حضور سنا ہے ناراض تو ہیں، طلاق کا کس نے کہا آپ؟ ایسے ہی بات کہہ رہے ہو، تم یہ انتظار کرو کوئی بات نہ کرے، میں حضور سے پوچھتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور اوپر والے مکان میں بالا خانے میں تھے، حضور کا گھر کے اوپر ایک کمرہ تھا سٹور کے طور پر، اس میں راشن ہوتا تھا، حضور اوپر، آپ کے غلام ربا رضی اللہ تعالیٰ اوپر سے بالا خانے سے دیکھا نیچے امیر عمر ہے، فرمایا ربا حضور سے پوچھو، عمر آئے اجازت لے دو میں ملنا چاہتا ہوں۔ حضور کے گھر یہ معاملہ ہو چکا تھا، طلاق تو نہیں ہوئی تھی لیکن غصہ تھا، جلال تھا، ناراضگی تھی، غصے کا اظہار تھا، میرے راز کو آگے کیوں پہنچایا گیا؟ یہ سارا معاملہ ایک گھر کا، رسول اللہ کے گھر کا ماحول، ہمارے حالت کیا ہوگی؟ بھئی ہم تو گناہ گار ہیں، خطاکار ہیں، اپنی زبانوں کو اپنے سینوں کو کھلا کرو، اس کے اندر راز رہنے دو، کسی کا عیب نقص راز علم میں آ گیا اس کو چھپا لو، اللہ تمہارے عیوب کو چھپا لے۔ فرمایا میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں سب تو پہلے داخل ہوا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر، اس کو ڈانٹا، وہ نہیں تھی لیکن بیٹی تو تھی، پردے کی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، عائشہ بھی وہ بیٹھی تھی، ان کو بھی غصے کا اظہار کیا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے وہ ربا سے آواز دی، انہوں نے حضور سے اجازت لی، مجھے اجازت مل گئی، میں آیا حضور کے پاس، اوپر چلا گیا، اندر بیٹھا، حضور سے نہ دیکھی طبیعت دیکھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں تھا، جلال میں تھا، میں نے کہا بات کرنا یہاں موقع مناسب نہیں لگتا، میں نے کوئی حضور سے اور باتیں کرتے 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 جان بوجھ کے کر رہا تھا کہ حضور کی تربیت نارمل ہو، تربیت تھوڑی سی نارمل ہو، تھوڑے سے آرام میں آئے، تھوڑے سے سکون میں آئے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ حضور کچھ ہنسنے لگے ہیں، کچھ پیاری باتیں کرنے لگے ہیں، میں نے فرمایا یا رسول اللہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرمایا نہیں، طلاق تو نہیں دی۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا یہ مسئلہ ہوا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ نے فیصلہ کیا طلاق کا، اور یہ بڑے حوصلے کی بات ہے بھائی، امیر عمر کا قول سنو، صحیح البخاری کی حدیث ہے، سیدنا عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا طلاق کا، اس میں بیٹی بھی ہے عمر کی، تو پھر پریشان نہیں ہونا، طلاق دے دینا، جب تک ابو بکر عمر آپ کے ساتھ ہے نا اس وقت تک کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ آپ کو اور بیویاں دے دے گا، طلاق دے دے۔ اگر آپ کو پریشان کرتی ہیں یا پریشان آپ ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی راز کی بات بتلاتی ہے، یا رسول اللہ آپ ان کو طلاق دے دیں، اللہ آپ کو بہتر عورتیں دے دے گا، اور آپ کے ساتھ ابو بکر عمر جو ہیں، پریشان نہیں ہونا، بیٹی ابو بکر کی ہے، بیٹی عمر کی ہے، فرمایا طلاق دیں گے تو میں بیٹی کے ساتھ نہیں ہوں، محمد کے ساتھ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تو اللہ نہ کرے کوئی ساڑی بیٹیاں طلاق کا وجہ لتاں بن دیں گے، بھلا اس گلی جو گزر کے ویکتے صحیح پھر اینج کر دیں گے، اونج کر دیں گے، 7 نسلوں تک دشمنی جاتی ہے۔ صدیق عمر بیٹھے، بیٹی کا قصور دیکھا ہے آپ نے؟ اپنی بیٹی کے قصور کو پڑھا ہے کبھی آپ؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ میری بیٹی کا قصور ہے یا کس کا قصور ہے؟ یہاں ہی ٹانگیں توڑتے رہتے ہو، ٹانگیں توڑی بھی کسی کی نہیں ہے، جھوٹ بولتے رہتا ہوں، یہ کر دیں گا، وہ کیا بھی کچھ نہیں ہے۔
صدیق کو عمر بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ میری بیٹی کو طلاق دے دے، میں محمد کے ساتھ ہوں، بیٹی کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا صالح المومنین سے مراد دو شخص ہیں، ابو بکر اور دوسرا عمر۔ رب کہتا ہے، سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کہ رب وہی آیات نازل کرے گا جو عمر کہہ رہا ہے۔ رب نے پھر وہی آیت نازل کی اور فرمایا، اے میرے محبوب عسیٰ رب ان طلقکن، ان قریب تمہارا رب ہے وہ کہہ رہا ہے اگر آپ طلاق دے دیں ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تو میں رب وہی کہہ رہا ہوں جو عمر تم سے کہہ رہا ہے، ان سے بہترین بیویاں میں تجھ کو دوں گا، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ محبوبہ یہ ساری خوبیوں کی مالکہ عورتیں جو ہیں میں اور آپ کو دوں گا۔ اگر آپ طلاق کا فیصلہ کریں تو میرا وہی فیصلہ ہے جو صدیق و عمر کا فیصلہ ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ راز کی بات انہوں نے بار کی کیوں؟ اتنا سنگین معاملہ ہے راز کو بار بتلانا۔ پھر رسول اللہ نے مہینے کے بعد معاف فرما دیا، ساری بیویاں وہی رہی، جنت کی مالکہ وہی رہی، لیکن ایک مہینہ تنبیہ ہوتی رہی، قرآن میں یہ الفاظ آتے رہے کہ محمد کا ساتھ رب ہے، اس کا جبریل ہے اور فرشتے ہیں اور مومنین ابو بکر و عمر ہے، طلاق دے حضور تو اللہ تعالیٰ بہترین بیویاں عطا کرے گا۔ ان بیویوں نے راز رسول کی بات باہر بیویوں میں کیوں کی ہے؟ سمجھنا ہے تو اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ یوسف کو پڑھیں، سورہ یوسف کو پڑھیے۔ ایک راز تھا، کس کا خواب آیا تھا کس کو؟ یوسف علیہ السلام کہ 10 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ اپنے ابا کے پاس آئے تھے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، ابا جی یہ مجھے خواب آیا، آپ اس خواب کی تعبیر فرمائے۔ فرمایا بیٹا یہ خواب جو ہے نا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تجھے چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تجھے خوابوں کی تعبیر اور باتوں کی تعبیر و تفسیر سمجھا دے گا، اللہ تجھ پہ رحمت انعام کرے گا، وَيُعْتِمَ نِعْمَتَ، اپنی نعمتیں تجھ پہ پوری کرے گا، جو آل یعقوب پر نعمتیں تھی وہ تجھ پر کرے گا، تیرے آباء و اجداد پر جو نعمتیں تھی وہ تجھ کو پر پورا کرے گا۔ اے بیٹے ایک بات بتلا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ جی ابا جی بتلاؤ۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا ایک راز ہے کہ یہ خواب پورے کا پورا اپنے بھائیوں کو نہیں بتلا۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے، ایک حدیث ہے جس پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث کو اپنے پلے باندھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تجھے کسی نعمت کے ملنے کا امکان ہو، آپ کو نوکری ملنی ہے، پیسہ ملنا ہے، کاروبار ملنا ہے، کوئی اور چیز ملنی ہے، آپ کو ملنے کا امکان ہو، تو فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اس نعمت تک پہنچنے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو اس نعمت کو چھپا دو، بیان نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، چھپانے کے ساتھ مدد طلب کرو، چھپاؤ نہ بتلاؤ کسی کو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نعمت والے پر حسد کرنے والا ضرور ہوتا ہے، اور بندہ محسود ہوتا ہے، اس پر حسد کیا جاتا ہے۔ اس حسد سے بچنے کا ومن شر حاسد اذا حسد، اس سے حسد کے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بات کو چھپا دو، بیان ہی نہ کرو، مجھے کل یہ ملنے والا، چھپا دو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کوئی تمہارے اندر ہے وہ سارا کوئی باہر نکال دو، چھپا لو اپنی بات، نہ بیان کرو، جھوٹ نہ بولو لیکن بیان بھی نہ کرو۔ یہاں محدثین نے ایک اور بات لکھی ہے تاکہ بات میں تصاعد نہ ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے محبوب جو تجھ پر نعمت ہو چکی ہے، جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو بیان کرو۔
تو محدثین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے نعمت بیان کرو، حدیث یہ کہہ رہی ہے حضور کی نعمت کو چھپا لو، نہ بیان کرو، تو یہ کیا معنی ہے؟ تو محدثین نے لکھا ہے کہ جو نعمت ہو جائے، مل جائے، اس کو بیان کرو، اور جو نعمت ملنے کا امکان ہو اس کو ابھی تک چھپا۔ ابھی یوسف کو نعمت ملی نہیں تھی، ملنے کا امکان تھا، چنے گا اللہ، تجھے حکومت دے گا، اللہ تجھے نبوت دے گا، سب کچھ بعد میں ملنا تھا، فرمایا چھپا لینا، بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرو۔ یہاں نعمتیں مل چکی تھی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے پہلے پڑھو کون سی نعمتیں؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو بیان کیا، آپ یتیم تھے تو جگہ دے دیا ہم نے، تلاشی تھے حق کے تو دے دیا ہم نے، آپ تلاشی تھے، متلاشی تھے، آپ کے پاس مال دولت نہیں تھا، فاغنا، ہم نے مال دے دیا۔ اب مال مل جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جھڑکنا نہیں، یتیم کو مال دینا ہے۔ آپ یتیم رہے ہیں نا، یتیم کو پھر جھڑکنا نہیں، مال دینا، صدقہ دینا، خیرات دینا۔ حضور ہر جملے میں صدقہ خیرات کا ذکر کرتے تھے کہ نعمت مل جائے تو صدقہ ہے، نعمت مل جائے تو قربانی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نعمتیں ملیں تو پھر قربانی ہے، پھر صدقہ ہے، خیرات۔ فرمایا بیان کیجئے، اور یہاں فرمایا نعمتوں کو چھپا لیجئے، معصود بننے سے بچنے سے پہلے، بجائے اس کے کہ آپ معصود ہو جائے، حاسدین حسد کریں اور آپ کی حسد کی وجہ سے آپ کے آنے والی نعمت رک جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی اس نعمت کو چھپا لیں، جب زہر ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہاں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، میرے بیٹے خواب کو بیان نہیں کرنا۔ یہ کس کا راز تھا؟ باپ کا۔ کس نے کہا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے۔ کس کو کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو۔ پھر راز نکلا، پھر حسد ہوا، پھر ماتر بھائی آئے، انہوں نے حسد کیا، یوسف کو لے گئے کنویں میں ڈالا، پھر وہاں سے نکالے گئے، مصر میں بکے، پھر جیلوں میں گئے۔ یہ ہے وہ ایک نعمت، ایک وہ راز جس کو بتایا تو پھر پوری سورہ یوسف پڑھی۔ قرآن کو کبھی اس رنگ اور انداز سے بھی پڑھنا سیکھیے کہ ہمیں کون سی معاشرتی برائی سے قرآن روک رہا ہے، حدیث روک رہی ہے، اور ہماری اصلاح کریے۔ واقعات اسی لیے تھے، ہم نے ان کو واقعات کے طور پہ لیا ہے، سبق کے طور پہ نہیں لیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ حضرات، سوال ہے ایک ساتھی کا کہ ہمارا زرعی رقبہ ہے، ہمارے والد صاحب تقریباً 40 سال پہلے اپنے بیٹوں کے نام انتقال کروا کے گئے، اور وہ تقریباً 4 سال پہلے وفات پا چکے، یعنی باپ تھے، زندہ تھے، 40 سال پہلے انہوں نے اپنی ساری زمین بیٹوں کے نام کروا دی۔ اب 4 سال ہو گئے تو وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد 4 سال گزرنے کے بعد بہنوں نے کوئی وراثت کا مطالبہ نہیں کیا، نہ والد نے
سے نہ بھائیوں سے، اور وفات ہونے کے 4 سال بعد اب بہن جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے اپنے حصے کا، تو وہ ایک بھائی سے کر رہی ہے، دوسروں سے نہیں کر رہی، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سمجھ میں ہے کہ باپ ایسا نہیں کر سکتا تھا، باپ نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، وہ اپنی زمین اپنے بیٹوں کے نام پہ نہیں چڑھوا سکتا تھا، اس نے یہ کام خلاف شرع کیا ہے۔ اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان انصاف تھا۔ رسول اللہ کا ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں اپنا فلاں باغ فلاں کو دیتا ہوں بیٹے کو، فرمایا دوسروں کو بھی دیا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پھر مجھے ظلم پر گواہ بناتا ہے، یہ تو ظلم ہے۔ لہذا کوئی باپ اپنے بیٹوں کو حصہ دے کے بیٹیوں کو وراثت اپنی زمین سے حصہ نہ دینا یہ حرام ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ فیصلہ قرآن کے خلاف کیا ہے، اور جو کچھ قرآن کے خلاف فیصلہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، قانونی حیثیت اس کی جو بھی ہے، شرعی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو چاہیے تھا باپ کو برابر برابر تقسیم کرتا، جتنا بیٹوں کو دیتا اتنا ہی بیٹیوں کو دیتا، لیکن اس نے نہیں دیا، وہ فوت ہو، اس کا سارا مال جو ہے اس میں سے بیٹیوں کو مانگنے کا حق حاصل ہے، وہ مانگ سکتی ہے اور ان کو دینا پڑے گا۔ وہ بھائیوں دوسروں سے نہیں مانگتی، تو یہ ان کا معاملہ ہے کہ وہ کیوں نہیں مانگتی، ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہے، ان سے محبت ہے، ان سے پیار ہے، ان کا لینا دینا ہے، ان سے نہیں مانگتی۔ حق ان کو بھی ہے کہ ان سے مانگ سکتی، جس سے مانگا گیا ہے وہ دے دے، اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، زمین یہیں رہ جائے گی۔ وہ اپنا حصہ جو بنتا ہے اپنی بہنوں کو دے دے، باقیوں سے مطالبہ کرتی ہیں نہیں کرتے، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے، وہ ان سے بھی مطالبہ کریں گی، آپ دے دیں گے، کل پھر ان سے بھی مطالبہ شروع ہو جائے گا۔ یہ بڑی میٹھی ہے دنیا، آپ دیں تو صحیح، پھر دیکھیں دوسرے کیسے دیتے ہیں۔ سب کا حصہ جو بنتا ہے ان کو دے دیں، ترکہ کا حصہ پورا تقسیم کریں اور بہنوں کو حصہ دیں۔ جب مطالبہ کر ہی لیا ہے اور وہ زندہ سلامت موجود ہے تو پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ ان کا حصہ کھائیں؟ آپ دیں، آپ اپنا حصہ ان کو دے دیں نا، سارے بھائی مل کے اپنے سارا حصہ بہنوں کو دے دیں۔ آپ کیوں نہیں دیتے؟ بیچاری بہن نہیں دیتی ہے نا، جب بھی دیتی ہے، یعنی آپ کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، کما بھی سکتے ہیں۔ وہ صنف نازک جو کمانے کی اہلیت نہیں رکھتی، بھار اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتی، کمانے کی اہلیت نہیں رکھتی، اس سے لے رہے ہو، وہ تو معذور کی ایسی حکم میں ہے، وہ تو بہن ہے، اس پر تو نوکری ملازمت کرنا فرض نہیں ہے نا، آپ پر تو کمانا ضروری ہے نا۔ تو جو کر نہیں سکتی اس سے لے رہے ہیں، آپ تو اس سے لے رہے ہیں جو بیچاری کچھ نہیں کر سکتی، اور آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ اللہ واسطے کیوں لے رہے ہیں بہنوں سے؟ لہذا بہنوں کا حق ان کو واپس کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔